السلام علیکم اسٹوڈنٹ 6 کلاس۔ آج آپ نے بادل کا گیت جو ہے اس کی باقی تشریح کرنی ہے۔ پیج نمبر پہ آج آپ آ جائیں 55، ٹھیک ہے، پیج نمبر 55 ہے اور شعر نمبر 8 ہے۔ میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کی تشریح ہے۔ دمکا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چمکنا۔ رنج کیا ہوتا ہے؟ دکھ۔ دیا کیا ہوتا ہے؟ چراغ۔ میں بلندیوں سے زمین کی طرف لپکا، میں پلٹ کر آنے لگا اور میں زور سے گرجنے لگا اور میں پوری طرح چمکنے لگا، تو زمین پر پوری طرح دھواں چھا گیا اور کالے سیاہ رنگ کے بادل نظر آنے لگے، اور اس اندھیرے میں میں چراغ کی مانند چمک دمک رہا تھا، لیکن میری مصیبت اور غموں پر کسی کو کوئی دکھ غم نہیں تھا۔ شعر نمبر 9 ہے۔ اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے۔ دھرتی کسے کہتے ہیں؟ زمین کو۔ راز کیا ہوتا ہے؟ بھید۔ اب میں زمین پر برسنے کے لیے آیا، جب میں رونے لگا یعنی برسنے لگا تو دنیا اس سے خوش ہو گئی اور مسکرانے لگی، یہ بھید کیا تھا؟ کاش کوئی اس سے واقف ہوتا۔ شعر نمبر 9 ہے۔ میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے۔ گتھی کیا ہوتا ہے؟ گانٹھ ہوتی ہے، جیسے گریں جو دھاگے میں پڑ جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں گانٹھ یا گتھی۔ دھلنا صاف شفاف۔ اس کی تشریح ہے۔ میرے برسنے سے زمین صاف شفاف ہو گئی ہے اور میری زندگی کا اس طرح خاتمہ ہو گیا، مگر ایک پیچیدگی کا راز جو ابھی تک درِ پردہ تھا، یعنی کہ کسی کو پتہ نہیں تھا، پردے میں تھا، اب کھل کر واضح ہو گیا ہے۔ شعر نمبر 11 ہے۔ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دل پھریں گے۔ دن پھرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ اچھے دن آنا، اس کے بھی اچھے دن آئیں گے۔ اب میرے برسنے سے نالے پھر جائیں گے اور نالوں کا سارا پانی اکٹھا ہو کر دریاؤں میں جا کر شامل ہو جائے گا، اور پھر یہ سارے دریا جمع ہو کر سمندر کا حصہ بن جائیں گی، اور سمندر کے ساتھ مل کر میری زندگی کے دن پھر جائیں گے اور مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ بچوں، یہ تشریح میں نے آپ کو کروا تو دی ہے، لیکن آپ نے یہ تشریح خود بھی اپنے لفظوں میں بھی آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو میں نے کروائی ہے آپ وہی کریں، اس کو آپ مزید اور اچھے طریقے سے اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا آج آپ نے ساتھ کرنا ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال میں آپ نے اس کو تھوڑا اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے کہ بادل کہتا ہے کہ میرا گھر سمندر کی عمیق گہرائیوں میں ہے اور سمندروں کی لہروں کے اوپر بسیرا کرتا تھا، اور کبھی صدف اور کبھی سپیوں کے بیچ میں گھر بنا لیتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر سبزے میں رہائش کر لیتا تھا۔ ایک روز مجھے گرم اور شوق کرنے کہنے لگیں کہ آؤ میں تمہیں آسمانوں کے ستاروں کی زیارت کراؤں، مگر تم مست ہوائیں اپنے شانوں پر پھرا کر آئیں۔ میں نے ستاروں کو دیکھنے کے خیال میں اپنے وطن اور دیس کو چھوڑا، اور ہواؤں نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور سمندر سے نکل کر پہاڑوں پر چھا گیا۔ اتنے میں تیز جھکڑ نے مجھے اٹھایا اور اونچے پہاڑ کی چوٹی پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے دوست اس سے لڑ کر دکھا کہ اے دوست اس سے لڑ کے دکھا۔ جو ہی میں پہاڑ کی طرف بڑھا تو پہاڑ نے مجھے دھکیل دیا اور اپنی جگہ پر اکڑا، اور میں اپنی جگہ پر اکڑا ہوا تھا، وہ اپنی جگہ، کیونکہ پہاڑ اپنی جگہ پہ اکڑا ہوا تھا۔ اس کے مقابل میں گرج رہا تھا، وہ غصے سے بپھرا ہوا تھا، اور میں کھیل رہا تھا، لیکن افسوس کھیلوں کا انجام موت اور فنا ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ پورا مرکزی خیال جو ہے آپ نے اس کو مرکزی خیال بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ لوگ یاد بھی کیجیے گا۔ اللہ